بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو یہ کربلا کے بعد کے جو حالات تھے ان کے متعلق ہے۔ کربلا میں جن جن لوگوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ظلم کیے، ان سے جو بدلے لیے گئے، کربلا کے بعد 6 سال بعد مختار ثقفی جب وہ حکومت اس کو ملی، تخت نشین وہ ہوا، اس نے ان لوگوں کو چن چن کے قتل کیا جن لوگوں نے حضور کی آل پر ظلم کیے تھے، ان پر زیادتیاں کی تھیں، اور خصوصاً جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیا تھا، ان لوگوں کو مختار ثقفی نے چن چن کے قتل کیا اور اعلان کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کی آل پر ظلم کیے تھے۔ ان میں سے ایک شمر نامی بندہ جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کو مبارک تن سے جدا کیا تھا، جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک چت کبرا کتا ہے جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری آل کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے آقا کا فرمان اب سچا ہو رہا ہے، اور اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کیا تھا۔ اور پھر جب مختار ثقفی کی حکومت آئی، اس نے کیا کیا کہ جب اس کی فوج اس کو پکڑنے کے لیے آئی، قید کرنے کے لیے آئی، یہ بہت دوڑا تھا، کوفہ سے دوڑ کے یہ مدینہ شریف تک آیا، اور جب مدینہ شریف تک یہ آ گیا، امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کے گھر میں آ کے داخل ہو گیا، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ سے اس نے بدبخت نے پانی بھی مانگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو پانی بھی عطا کیا۔ جب امام زین العابدین نے اس کو پانی عطا کیا، اس نے پی لیا، کہنے لگا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جس نے میرے والد گرامی کو شہید کیا ہے، جس نے میرے خاندان کے عزیز و اقربا کو شہید کیا ہے، جس نے ہمارے خاندان کا اجاڑا کیا ہے، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو کہنے لگا آپ نے تو میری مہمان نوازی کی ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے پاس گئے تھے، وہ تمہاری روایات تھی، وہ تمہارے طور طریقے تھے، لیکن اب تو ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہمارا انداز ہے، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے درس کو بھول نہیں سکتے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی آ جائے ہم اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، ہمارا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا ہے، جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے، ہمارا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے، اس لیے تو ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے، ہم سے آ کے تو نے خیرات مانگی ہے، ہمارا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے، ہماری روایات یہ ہیں، وہ تمہاری روایات تھی۔ پھر آپ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے پناہ دو۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو پناہ اللہ رب العالمین نہیں دیتا اس کو پناہ بندہ کیسے دے سکتا ہے۔ پھر مختار ثقفی کی فوج اس کو مدینہ المعظمہ سے قید کر کے لے کے گئی جب کوفے میں، تو مختار ثقفی نے وہاں اعلان کروا دیا کہ اب آ کے دیکھو ان لوگوں کا حال
کہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جنہوں نے حضور کی آل پہ ظلم کیے، جب اس کو قید کر کے گئے تو اس کی فوج نے، مختار ثقفی کی فوج نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اس نے کہا کہ جو میرے کتے ہیں جو کئی دنوں سے بھوکے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اس کا گوشت نوچیں گے۔ اور کوفے کے بازار ہیں جن بازاروں میں وہ یہ اعلان کرتا پھرا، 6 سال پہلے یہ اعلان کرتا پھرا وہ شمر نامی لانتی شخص کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، وہیں تخت نشینی ہے، وہیں کوفے کے بازار ہیں، 6 سال گزرے ہیں اور مختار ثقفی کی جب حکومت ہے اس نے اعلان کروایا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، جب لوگوں کا ہجوم ہے، وہ لعنتی آل رسول کا قاتل، آل رسول پر ظلم کرنے والا جب وہ منتیں کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، فرمایا کہ جو حضور کی آل کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مختار ثقفی نے یہ اعلان کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو حضور کی آل پر ظلم کرتا ہے اس کی جان نکالنے کے لیے اسرائیل بھی جلدی نہیں آتے، اسرائیل بھی اس کی جان نکالنے کے لیے جلدی نہیں آتے۔ ایسا حشر پھر اس کا ہوا، اور وہ ابن زیاد نامی شخص جس نے حضور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پہ نیزہ مارا تھا، وہ شخص جب اس کو لوگ قید کرنے کے لیے آئے اور اس کے دربار میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا، اس کی کوفے میں حکومت تھی، اس کے دربار میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کے جب لایا گیا، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں مبارکوں پر چھڑی مارتا تھا۔ حضور کے پیارے صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اے بدبخت، اپنے اس گھٹیا فعل سے باز آ، میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، حضور ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے تھے۔ اور اس ابن زیاد نامی شخص نے کوفے کے بازاروں میں یہ اعلان کروایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل میں نے کیا ہے، امام حسین کو قتل میں نے کیا ہے۔ پھر جب 6 سال گزرے، مختار ثقفی کی حکومت آئی، وہیں تخت ہے جس تخت پہ ابن زیاد بیٹھا تھا، اسی تخت پہ مختار ثقفی بیٹھا ہے، اور جس تشت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تھا اسی تشت میں ابن زیاد کا سر ہے۔ مختار ثقفی نے ان ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑیاں مارتا تھا، دیکھو اس کتے کا، اس ظالم کا کیا حال ہوا ہے۔ اور وہ شخص خولی نامی شخص جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کیے تھے، جب مختار ثقفی کی فوج اس کو پکڑنے کے لیے گئی، اس کے دروازے پہ گئی، وہ اتنا بزدل تھا، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، وہ اتنا بزدل تھا کہ اپنے گھر میں ایک ٹوکرے کے نیچے بیٹھ گیا، وہاں چھپ گیا، اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ جب مختار ثقفی کی فوج آئے اس کو کہنا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ مختار ثقفی کی فوج جب اس کو قید کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچی، اس کے دروازے پہ جب دستک دی، اس کی بیوی نے بلند آواز سے کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، لیکن اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ اس ٹوکرے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں سے اس کو اٹھا کے جب لے کے گئے، اس سے مختار ثقفی سے معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا کہ یہ مجھ سے اتنی دولت لے لو، مجھے معاف کر دو۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تم نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کیے ہیں، جو حضور کی آل کو معاف نہیں کرتا اس کو میں کیوں معاف کروں؟ پھر اس کو کوفے کے بازاروں میں قتل کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی آل پر ظلم کیے تھے۔ یہ چند روز کی زندگی ہے، اس زندگی میں جس شخصیت نے حضور کی آل پر، جس بندے نے حضور کی آل سے پیار کیا،
اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی رامنیاں عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین اس کو سرخ روح فرمائے گا۔ لیکن جس نے حضور کی آل پر ظلم کیے، اس دنیا میں اس جہان میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھے گا۔ جنہوں نے حضور کو تکلیفیں دیں، حضور نے فرمایا کہ جس نے امام حسن و امام حسین سے پیار کیا، فرمایا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ رب العالمین سے پیار کیا، اور فرمایا کہ جس نے امام حسن و امام حسین سے بغض رکھا، ان کو تکلیف دی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ رب العالمین سے بغض رکھا۔ ایسے دیکھیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ جس سے پیار کرنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اے خالق کائنات، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار کر، اور پھر جن سے پیار کرنے والے کے لیے دعا اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کرتے ہیں، جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر ان پر اگر کوئی ظلم کرے گا تو پھر وہ ایسے تو نہیں بچ سکتا، کائنات میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، قبر و حشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی اہل بیت کی سچی سچی کامل اکمل محبت عطا فرمائے۔